مجھ سے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیشنل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ. ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیشنل ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میاں بھی مجبور ہے، وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، اس شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 7 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا، بچے بھی تھے میرے. تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتا ہے آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کا. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو ایک سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے. لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھل ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گے. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دی. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو. اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں، یہ حلال نہیں. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال ہے. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں. کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں مجبوری میں، بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو، ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے کہ بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے، خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو
1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. شوہر اگر پاگل ہو جائے اور اسی حالت میں بیگم اس سے خلا لے لے اور اس کا شوہر سے اور اس کا گھر والے کیا طلاق ہو سکتی ہے. دیکھو شوہر اگر واقعی پاگل ہو گیا ہے, ویسے تو سب کے شوہر پاگل ہی ہوتے ہیں آج کل, تو خواتین سے ہم نے تو فی الحال یہی سنا ہے, لیکن اگر سچی مچی میں پاگل ہو گیا ہے تو اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی, طلاق نامے پہ دستخط کرے گا تو بھی طلاق نہیں ہوگی. اب اس کے لیے وہ کورٹ سے یک طرفہ نکاح کیسے ختم کرائے گی, تو اس میں جنرلی اصول بیان کرنا نامناسب ہے, خطرے سے خالی نہیں ہے, کیونکہ کچھ پاگل نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں ان کو پاگل قرار دے کے بھی. تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں استفتاء جمع کرائے, تو مفتیان کرام اس سے تفتیش کریں گے کس نوعیت کا پاگل ہے. اتنا ہی پاگل تو نہیں ہے جتنا وہ مفتی صاحب خود بھی گھر میں پاگل مشہور ہیں, تو وہ اس کی اسپیسیفک صورت کو دیکھیں گے, پھر اس کو صحیح طریقہ بھی بتائیں گے. بعض دفعہ کیس صحیح ہوتا ہے, جینین کیس ہوتا ہے, لیکن عورت عدالت کے چکر میں آ کے وکیل اس کو غلط رخ بتاتے ہیں, پھر جب کورٹ اس بیس پہ طلاق دلواتی ہے تو وہ کوئی بھی مفتی اس طلاق کو نہیں مانتا, پھر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ شریعت میں تو ہوئی نہیں ہے. تو خلا لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں. تو اگر وہ آپ کا کیس جینین ہوگا, خلا بنتا ہوگا نا, تو علماء خود طریقہ بتا دیں گے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ مثال دے کے بیان ختم. جیسے میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون نے کہا میرا شوہر رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہے, لے ہی نہیں جا رہا, تو میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں, تو کیا مجھے خلا جو ملے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ یہ کیس نہ کریں کہ مجھے اس شوہر سے ہر صورت میں ڈیورس چاہیے, کیونکہ اس بیس پہ عدالت نے اگر خلا دے دیا نا تو کوئی بھی مفتی اس طلاق کو طلاق نہیں مانے, کیونکہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہے. تو پہلے آ گئی تھی, ان کو میں نے طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کیس یوں کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی میں تو رہنا چاہتی ہوں, مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میرا نان نفقہ اٹھائے, یہ نہیں چاہتا. تو کورٹ اس کو کہے کہ یا تو مجھے لے کے جائے یا مجھے طلاق دے. اب جو کیس کس کی کورٹ میں چلا گیا؟ اب عورت کس کی کورٹ میں چلا. پہلے جو کنڈیشن بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی, ایسا نہیں ہوتا. بھائی آپ کیوں نہیں, جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کو تو رہنا پڑے گا اس کے ساتھ, شادی نہ کرتی نا آپ. تو آپ نے کیس یہ کرنا ہے میں رہنا چاہتی ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کو آج کورٹ بولے, نوٹس بھیجے, بھائی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کو رکھو. اگر نہیں رکھتے تو پھر طلاق دو, وہ بھی نہیں دیتے تو پھر کورٹ نکاح کو ختم کرے گی. تو میں نے اس کو طریقہ بتایا, اس طریقے سے اس نے کورٹ سے خلا لیا. سارے مفتیوں نے کہا یہ خلا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر دھرم کہہ رہی ہے رہنا چاہتی ہے, تو بدتمیزی کر رہا ہے. تو کورٹ کے جو کیس ہوتے ہیں نا, اس میں پہلے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں, وہ بتا دیں گے کیس جینین بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے ہو جائے گا. پھر بھی اکثر تو جینین ہوتے نہیں ہے نا, میاں ویسے ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو کیا پوچھ لیں بھائی, نہیں یہ بات غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اہل بیت کی, لیکن ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. میں نے کہا تھا 2 واقعات سناؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا, اب میں اتوار کے بیان میں سناؤں گا. داڑھی کم سے کم 1 مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے, یہاں سے بھی, بعض لوگ یہاں سے تو 1 مٹھی کرتے ہیں, ادھر سے چھوٹی کر لیتے ہیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی نیچے سے کاٹ سکتے ہیں. یہ نہیں کاٹا کرو یار, یہ عجیب سے چاند بن رہے ہیں لوگ, آپ رکھ لو پوری, اچھے لگو گے. یہ بھی نہیں کاٹو یہاں سے, باقی جائز ہے اوپر والا جبڑا, لیکن چھوڑ دو داڑھی. جیسے حدیث میں آتا ہے اعفوا اللحیٰ, اعفا کا مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کو,
عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، تو ہم تو چونکہ صحابہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہاتھ چومنا بس عقیدت میں کوئی کسی کا ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ